کامیاب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا. پوری دنیا کے اندر اس کی نسبت پر آج یہ سارے مدارس، ان سب کا تعلق اسی دارالعلوم دیوبند سے. ہندوستان میں کیا دنیا کے کسی کونے میں جائیے دارالعلوم دیوبند کے پڑھنے پڑھانے والے موجود ہیں، لیکن آج لوگ مدارس کے لوگ دارالعلوم دیوبند کا ذکر نہیں کرتے. میں کہتا ہوں کہ ذکر کرنا چاہیے. جس نے ہمیں سب کچھ دیا، جس نے ہمیں ایک لائن دی، جس نے ہمیں ایک لکیر کھینچ کر دی کہ اس لکیر کے مطابق چلو گے تو کامیاب رہو گے ورنہ ناکام ہو جاؤ گے. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس دارالعلوم سے کام لیا. وہ دارالعلوم کے ہی سارے فضلہ دنیا میں پھیلے. افریقہ میں چلے جائیے، آپ امریکہ میں چلے جائیے، یورپ کے کسی حصے میں چلے جائیے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج اگر تبلیغی جماعت بھی ہے تو وہ بھی دارالعلوم دیوبند کی دین ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر دارالعلوم دیوبند میں نہیں پڑھتے ہوتے تو تبلیغ نہیں ہوتی. دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ وہاں پڑھے، انہوں نے وہاں سے پڑھ کے نکل کے انہوں نے تبلیغ کے کام کو شروع کیا. وہ دنیا کے اندر تبلیغ کا جال بچھا دیا. اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر تبلیغ کا کام لے رہا ہے. آج اگر خانقاہیں قائم ہے تو یہ دارالعلوم دیوبند کی نسبت ہے. آج اگر ذکر کی مجلسیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کوئی بھی جو دین کا کام ہو رہا ہے، کوئی بھی شعبہ ہو، وہ سارے کام اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند کی نسبت والے ہیں. میرے بھائیوں، وہ قربانیاں ہیں ہمارے اکابر کی، ہمارے اسلاف کی، ہمارے بزرگوں کی. میں کہتا ہوں اور کہنا چاہیے ہمارے مدارس کو، ہمارے ذمہ داروں کو دارالعلوم دیوبند کا ذکر کرنا چاہیے. دارالعلوم دیوبند کی قربانیاں ہیں. دارالعلوم دیوبند نے ہماری اور آپ کے سروں کی ٹوپیاں بچائی ہیں، ہمارے چہروں کی داڑیاں بچائی ہیں، ہمارے وضاقت اسلامی رہنے سے انہوں نے بچایا. اگر وہ محنتیں نہیں کرتے تو ہندوستان کا بھی وہی حال ہوتا جیسے رشیا کا ہوا، سمرقند کا ہوا، بخارا کا ہوا، ازبکستان کا ہوا. آج وہ ریاستیں الحمدللہ واپس آزاد ہوئی اور الحمدللہ 1990 سے آج وہ ریاستیں مسلمانوں کی دوبارہ قائم ہو گئی. لیکن اتنی دینداری نہیں، آزاد ہوئی، اللہ کا شکر ہے. وہ دینداری آئے گی اور آ رہا ہے. دنیا کے اندر واپس اللہ تعالیٰ اسلام کو لا رہا ہے. اسلام واپس لوٹ کے آ رہا ہے اور آئے گا. میرے بھائیوں، دنیا کے اندر باطل طاقتیں آتی ہیں لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے، مٹنے کے لیے آتی ہے. اور اسلام اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے بھیجا ہے. یہ اسلام قیامت تک رہے گا. دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، دنیا کو مٹانے کی طاقتیں، دنیا کو برباد کرنے کی طاقتیں ختم ہو گئی جنہوں نے اسلام کو مٹانے کی بات کی. یا تو اللہ نے ان کو ہدایت دی یا میرے بھائیوں کو اسلام لائے. اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ مدرسہ حضرت مولانا عبدالغنی صاحب نے اس کو قائم کیا. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو آباد رکھے اور یہ 3 حافظ قرآن ہوئے. اللہ تعالیٰ ان حافظ قرآن کے ذریعے سے ان کو عالم بنائے، حافظ بنائے، دیندار بنائے. اور ہماری نسلیں، ہماری اولادیں اس سے وابستہ ہوں گی تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے خاندان، ہمارے گھرانے دیندار بنیں گے. زیادہ وقت ہو گیا. مولانا عبدالغنی صاحب نے فرمایا کہ 2 بجے انشاءاللہ یہ مجلس ختم ہو جائے گی اور 2 بجنے میں 5 منٹ رہ گئے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اور مجھے بھی آنے میں تاخیر ہو گئی. ایک ڈاکٹر صاحب ہے، ڈاکٹر انور صاحب فتح گڑھ والے، ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا تو ان کے جنازے میں گیا. اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، جو انتقال کر گئے ان سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور ہمارے اور آپ کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے.